बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 मई बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कल की जो अहम समाअत हुई है 6 जजेस के ख़त से मुतल्लिक़, और जिसमें मुख्तलिफ़ हाई कोर्ट्स की जानिब से अपनी जो तजावीज़ दी गई हैं उस पर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। और साथ ही जो एक अपोजिशन का इत्तेहाद बना है उसकी जानिब से भी जो रद्द-ए-अमल सामने आया है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि डिवीज़न बेंच लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद बिल आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नेशनल असम्बली की अहम सीट NA 154 वापस मिल गई है और बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हो गया है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जजेस ख़त से मुतल्लिक़ जो तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान एक इत्तेहाद बना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सरबराही में, जिसमें हेड तो डेफिनेटली बनाया गया था महमूद खान अचकज़ई को, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही इसको लीड कर रही है। उसका अहम इजलास हुआ। इजलास में साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, BNP के चेयरमैन सरदार अख्तर मैंगल और दीगर शरीक हुए। इजलास के जारी करदा अलामिया के मुताबिक, ये महमूद खान अचकज़ई की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास के जारी करदा अलामिया के मुताबिक इजलास में मुल्क की मजमूई सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ख़त के मुहर्रिकात और नताइज पर भी तफसीली बहस की गई। अलामिया में कहा गया, ये तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का अलामिया है, जिसमें कहा गया कि दीन और आइन की असास पर कायम होने वाले मुल्क में जज साहिबान पर दबाव नाकाबिले बर्दाश्त है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने मुल्क भर की बार कौंसल्स और वकला से रब्ता करने का फ़ैसला किया। आज़ाद अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जिद्दोजहद का बुनियादी रुकन है। जजेस के ख़त के मामले पर फुल कोर्ट समाअत की जाए। जारी करदा अलामिया में मज़ीद कहा गया कि अदलिया में मुदाखलत करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान समेत कैदो बंद में असीरान कारकुनान की रिहाई आइन की बालादस्ती के लिए ज़रूरी है। इजलास में गज़ा में इसराइली जारहियत और फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की शदीद मज़म्मत की गई। अलामिया में कहा गया कि पाकिस्तान फ़लस्तीनियों की हमायत में भरपूर किरदार अदा करे। पंजाब हुकूमत किसानों से गंदम ख़रीदने के लिए फ़ौरी इक़दामात करे। किसान एहतजाज को रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल नाकाबिले कबूल है। गिरफ़्तार किसान रहनुमाओं को फ़ौरी रिहा किया जाए। अलामिया में कहा गया कि ज़िमनी इलेक्शन में पुलिस गर्दी करके बैलेट बॉक्स भरे गए। ज़िमनी इंतखाबात में भी धांधली के नए रिकॉर्ड कायम किए गए। इस बदतरीन धांधली को मुस्तरद करते हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तहत कराची और फैसलाबाद के जलसे शेड्यूल के मुताबिक होंगे, ये ऐलान किया गया है और ये तफसील सामने आई है। अब देखना यह है कि ये सारा जो मामला है किस तरफ जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अलामिया है कोर कमेटी का, वो इंतहाई सख्त अलामिया है और उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से भी जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से लिखे गए ख़त पर होने वाली सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच की समाअत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि चीफ जस्टिस मुदाखलत कारों की खामोश सरपरस्ती के बजाय तमाम हाई कोर्ट्स की तजावीज़ मंजर आम पर लाएँ। PTI कोर कमेटी के इजलास के बाद जारी अलामिया में कहा गया कि इजलास में तंजीमी मामलात, मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल, सियासी हिकमत अमली और आइंदा के लाहे अमल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। बयान में कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बानी चेयरमैन और उनकी अहलिया के ख़िलाफ़ मुकदमात इल्तवा में डालकर उन्हें इंसाफ से महरूम रखने और झूठे, बेबुनियाद, बेहुदा और मन घड़त इद्दत केस में दरख्वास्त गुजार के अपने वकला के हमरा जजों को दबाव में लाने और इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा पर हमले की भी भरपूर शदीद मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों ने अपने ख़त में जिन खुफिया क़ुव्वतों की मुदाखलत का जिक्र किया, उनके निशान इन मुकदमात में भी वाज़े हैं। उन्होंने कहा कि जजों को डरा धमका कर या टाउट दरख्वास्त गुजारों को थपकियाँ देकर अदालती कार्रवाई में शर्मनाक मुदाखलत और इमरान खान और उनकी अहलिया को कैद में रखने की कोशिशें की जा रही हैं। अब कल जो सलमान अकरम राजा साहब के साथ बदतमीज़ी की गई है ख़ाबर मानका की जानिब से, अगर कोई और वकील होता, भले वो लतीफ़ खान खोसा होते और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई सीनियर वकील होता, जो उनके साथ एसोसिएट्स होते हैं, वो कभी भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि उनके उस्ताद की कोई इस तरह बदतमीज़ी करे और जज साहब देखते रहें, जज कोई उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई ना करे। अब जो वकील है वो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है। अब वकील अगर जज के साथ बात कर रहा है कि जनाबे वाला ये सिर्फ़ और सिर्फ अदालती कार्रवाई को
ڈیلے کرنے کے لیے اور عمران خان اور بشرا بیگم کی جو اپیلیں ہیں ان کو ڈیلے میں رکھنے کے لیے، التوا میں رکھنے کے لیے یہ ان کے غیر قانونی اوچھے ہٹکنڈے ہیں، اور آپ ان کی درخواست کو مسترد کریں اور اس پر وہ خاور مانکا بدتمیزی کرنے لگ جائے۔ یہ تو سلمان اکرم راجہ صاحب جیسا ایک بہت ہائی پروفائل وکیل تھا جس نے وہاں پہ کوئی کارروائی نہیں کی۔ وہ چاہتے یہ تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء وہاں پر جوش میں آ جائیں اور وہ وہاں پر کو ہاتھا پائی ہو جائے اور کہا جائے کہ جی دیکھیں اب تو، اور عدالت کو بھی ایک راستہ مل جائے کہ وہ یہ کیس ٹرانسفر کر جائے اور پھر یہ زیرو سے اپیلوں پر سماعت ہو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑے تحمل اور صبر کا مظاہرہ کیا سلمان اکرم راجہ صاحب اور ان کی ٹیم نے، اور یہ سلمان اکرم راجہ صاحب ہی اتنا تحمل کر سکتے ہیں، کوئی اور ہوتا تو میں سمجھتا ہوں وہ اتنا تحمل نہیں کر سکتا تھا جس طریقے سے بدتمیزی کی گئی۔ اس کی بھی مذمت کی پاکستان تحریک انصاف نے اپنے اعلامیہ میں۔ کور کمیٹی نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کے خط پر عدالتی سماعت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان کا طرز عمل اور خیالات نہایت مایوس کن اور عدلیہ مخالف رہے۔ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی نے کہا کہ پاکستان کی آئینی اور جمہوری تاریخ کے اس سنگین اور حساس ترین معاملے پر روزانہ کی بنیاد پر سماعت اور فل کورٹ کی تشکیل سے چیف جسٹس کا گریز نہایت افسوسناک ہے۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ اپنے خط کے ذریعے عدلیہ کی آزادی پر جو ماری جانے والی شب خون کو قوم کے سامنے لانے اور ان ججوں کی آواز میں آواز ملانے والے ججز کو پاکستان تحریک انصاف خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے اجلاس میں مطالبہ کیا گیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان سے مداخلت کاروں کی خاموش سرپرستی کے بجائے معاملے پر تمام ہائی کورٹ سے موصول ہونے والے جوابات منظر عام پر لائے جائیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے مطابق اب ایک چیز آپ نے دیکھی ہوگی کہ باقی جو مدرجات ہیں مختلف ہائی کورٹس کے وہ تو سامنے آ گئے ہیں۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب کا ایک الگ سے نوٹ تھا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی تجاویز تھیں، اس کے ساتھ ایک الگ سے نوٹ تھا جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب کا، جس کو کل اطہر من اللہ صاحب نے بار بار کوشش کی کہ اٹارنی جنرل صاحب اس کو پڑھیں، لیکن چیف جسٹس آف پاکستان نے منع کر دیا کہ ہم نے ہائی کورٹ سے تجاویز لی تھی، ہم نے کسی فرد واحد سے تجاویز نہیں لی تھی۔ تو اگر کسی فرد واحد کی، اب تمام ہائی کورٹس میں صرف ایک جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب کی الگ سے ایک تجویز تھی، اس کو بھی پڑھنے کی اجازت، حالانکہ وہ ہائی کورٹ کے جج تھے تو پڑھنے کی اجازت نہ دی گئی۔ تو اب اس کو بھی منظر عام پر اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو تجاویز ہیں اس کے ساتھ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب کی تجاویز کو بھی سامنے آنا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے مطابق اجلاس میں پنجاب میں کسانوں کے معاشی قتل، گندم کی فصل کے ضیاع اور پرامن احتجاج کے لیے نکلنے والے کسانوں کے خلاف طاقت کے استعمال کی شدید مذمت کی گئی ہے اور عمران خان کی ہدایات کی روشنی میں ملک گیر پرامن احتجاجی تحریک کی تیاریوں پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی منظوری سے مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ کے علاوہ تمام سیاسی جماعتوں سے سیاسی اشتراک کے عمل کے آپشنز پر بھی تفصیلی غور کیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے فضل الرحمان سے بھی احتجاجی تحریک، چونکہ فضل الرحمان بھی شروع کرنے جا رہے ہیں تو ان سے بھی فوری رابطے کا فیصلہ کیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے یہ بڑا فیصلہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی سے علیحدگی اختیار کرنے والے رہنماؤں کی واپسی سے متعلق کہا گیا کہ 9 مئی کے بعد پاکستان تحریک انصاف سے علیحدگی اختیار کرنے والوں کا معاملہ عمران خان کی جیل سے رہائی تک مکمل طور پر مؤخر کرنے پر اتفاق ہوا۔ اس حوالے سے کہا گیا کہ پارٹی سے علیحدگی اختیار کرنے والوں کی جماعت میں واپسی کی درخواستیں رہائی کے بعد فیصلے کے لیے عمران خان کے روبرو پیش کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ اب یہ اچھی بات ہے کہ عمران خان خود آ کے ان معاملات کو دیکھیں، بجائے اس کے کہ پاکستان تحریک انصاف کے درمیان ایسی کوئی انتشار کا کوئی سبب بنے، چونکہ اختلاف سامنے آ رہے تھے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جاری کر دیا ہے NA 154 میں پاکستان تحریک انصاف کے جو رانا محمد فراز نون ہیں ان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، اور جو عبد الرحمان خان کانجو مسلم لیگ نون کو کامیاب دوبارہ گنتی میں قرار دیا گیا تھا اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ اب جانتے ہیں کہ رانا فراز نون پاکستان تحریک انصاف کے یہ MNA تھے، یہ NA 154 سے انتخابات جیت گئے تھے۔ انتخابات جیتنے کے بعد ان کی کامیابی کا باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا، اور ان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد ایک درخواست دی گئی۔ 16 فروری کو ان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ 8 فروری کو انتخابات ہوئے، 16 فروری کو ان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ ساتھ اب جب ایک اندھیر نگری مچی اور دوبارہ گنتی اور بڑی بڑی سیٹیں واپس نون لیگ کو ملنا شروع ہوئیں تو عبد الرحمان خان کانجو نے بھی درخواست دائر کر دی۔ عبد الرحمان خان کانجو کی درخواست پر الیکشن کمیشن نے
دوبارہ گنتی کا حکم دے دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے وہ 6,600 ووٹوں سے جیتے ہوئے تھے، بعد میں 12,000 ووٹ مسترد کر دی اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کو 4,000 ووٹوں سے ہرا دیا گیا۔ 22 مارچ 2024 کو 16 فروری کا پی ٹی آئی امیدوار کی ایم این اے کامیابی کا نوٹیفیکیشن تھا اور 22 مارچ کا نوٹیفیکیشن آ گیا ان کی جانب سے جو عبد الرحمن خان کانجو کی کامیابی کا دوبارہ گنتی میں، اس کو 22 مارچ کو کامیاب قرار دے دیا گیا این 154 میں۔ اس کے خلاف درخواست دائر کی لاہور ہائی کورٹ بھاولپور بینچ میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار رانا فراز نون نے۔ رانا فراز نون کی درخواست پر جسٹس شکیل احمد صاحب نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا، نون لیگ کے امیدوار کی کامیابی کو کالعدم قرار دے دیا اور پی ٹی آئی امیدوار کی کامیابی کو بحال کر دیا، سیٹ واپس دے دی۔ اس فیصلے کو چیلنج کیا انٹرا کورٹ اپیل میں جو عبد الرحمن کانجو ہے۔ پہلا جو بینچ تھا وہ جسٹس شجاعت علی خان کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ تھا، جس نے 30 مارچ کو جاری کر دیا سٹے آرڈر اور 16 اپریل کی تاریخ رکھ دی کہ 16 اپریل کو اس کے اوپر نوٹس جاری کر دیا۔ 30 مارچ کو سٹے دے کے 16 دن کی تاریخ دے دی اور 7 عبد الرحمن کانجو نے جا کے اپنا حلف بھی اٹھا لیا اور وہ انہوں نے اپنی سیٹ پکی کر لی۔ لیکن 16 اپریل کو وہاں پہ بینچ تبدیل ہو گیا۔ جسٹس مزمل اختر شبیر اور جسٹس عاصم حفیظ صاحب اس بینچ میں تشریف لے گئے بھاولپور میں، انہوں نے سماعت کی اور اس سماعت میں جو رانا فراز نون تھے وہ بھی پیش ہو گئے اپنے وکلا کے ہمراہ، انہوں نے بھی عدالت کے سامنے اپنا موقف رکھا اور ایٹ دی اینڈ یہ سامنے آیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کو کامیاب قرار دے دیا گیا، رانا فراز نون کی انٹر کورٹ اپیل کو خارج کر دیا اور جسٹس شکیل احمد کے سنگل بینچ فیصلے کو برقرار رکھا، جس میں الیکشن کمیشن کا فیصلہ بھی کالعدم تھا اور دوبارہ گنتی کا حکم بھی اور عبد الرحمن خان کانجو کی کامیابی کو بھی کالعدم قرار دیا تھا۔ اب اس کے بعد آج آ کے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے ٹو دا آرڈر ڈیٹڈ 16 اپریل 2024 16 اپریل 2024 کے لاہور ہائی کورٹ کے ریٹ پٹیشن انٹر کورٹ اپیل کا حوالہ دیا ہے، پاس بائی دی لاہور ہائی کورٹ بھاولپور بینچ بھاولپور، پاسڈ ان آئی سی اے نمبر 29/2024 titled عبد الرحمن خان کانجو ورسز رانا محمد فراز نون اینڈ ادرس. The Election Commission of Pakistan hereby restores its notification dated 16 فروری 2024 کے 16 اپریل کے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق جو 16 فروری 2024 کو نوٹیفیکیشن تھا رانا فراز نون کی کامیابی کا، اس کو ریسٹور کیا جاتا ہے ٹو دا ایکسٹینٹ آف NA 154 لودھرا ویئر بائی Rana Muhammad Faraz Noon was decided as returned candidate. Accordingly, notification number آگے نوٹیفیکیشن کا نمبر دیا گیا ہے dated 22 مارچ 2024 issued to declared عبد الرحمن خان کانجو as returned candidate from NA 154 لودھرا are hereby withdrawn. اس کو وڈرا کیا جاتا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو نیشنل اسمبلی کی 16 اپریل کا فیصلہ ہے اور 29-30 اپریل کو 15 دن کے بعد کم از کم یہ نوٹیفیکیشن بالآخر جاری کر دیا گیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔